السلام علیکم، ویلکم ٹو آور چینل. ڈیئر ویورز، ہندوؤں کی اسلام دشمنی سے کون واقف نہیں؟ ہم سب یہ بخوبی جانتے ہیں کہ ہندوؤں کی اسلام دشمنی اور مسلمانوں سے نفرت اس قدر زیادہ ہے کہ پوری دنیا میں پھیلے ہوئے تمام غیر مسلم مسلمانوں کی دل آزاری اور ان کے دلوں کو ٹھیس پہنچانے کے لیے ایسی حرکات کرتے ہیں جس سے مسلمان شدید رنج میں مبتلا ہو جاتے ہیں. لیکن جب بھی ان غیر مسلموں نے ایک حد سے آگے بڑھنے کی کوشش کی تو اللہ رب العالمین نے انہیں کسی غازی اسلام کے ہاتھوں جہنم واصل کروا دیا یا پھر ایسے عذاب میں مبتلا کیا کہ یہ ان تمام شیطان کے چیلوں کے لیے عبرت کا نشان بن گئے. آج کی اس ویڈیو میں قرآن پاک کی بے حرمتی کرنے والے ایسے دو افراد پر جو اللہ نے فوراً عذاب نازل کیا اور انہیں تباہ و برباد کر دیا، اس کے متعلق تفصیلات سے آپ کو آگاہ کیا جائے گا. اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا. آگے بڑھنے سے قبل ہمیشہ کی طرح آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر دیں اور ساتھ موجود گھنٹی کا بٹن بھی دبا دیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے. قرآن مجید اسلام کی مقدس ترین بلکہ دنیا میں موجود تمام کتابوں سے زیادہ تقدیم اور تعظیم والی کتاب ہے. تمام مسلمانوں کا یہ ایمان اور عقیدہ ہے کہ یہ کلام الہی ہے اور اسی بنا پر محض یہ کوئی عام کتاب نہیں بلکہ یہ ایک انتہائی قابل احترام اور مقدس کتاب ہے جس میں خالق اپنی مخلوق سے مخاطب ہے. اس کتاب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کے ذریعے تقریباً 23 سال کے عرصے میں اتارا گیا اور وحی لانے کی یہ ذمہ داری اللہ کے فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو سونپی گئی. قرآن کریم جو آیات آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں صحابہ کرام کے سامنے تفصیل سے بیان کر دیتے، پھر ان پر عمل کر کے اپنے اصحاب اور آنے والی امت کے لیے ایک نمونہ اپنی سنت کی صورت میں قائم کر دیتے تاکہ آنے والے تمام انسانوں کے لیے اس قرآن کے احکامات پر عمل کرنا انتہائی آسان ہو جائے. یہ مقدس کتاب نہ صرف اس دنیا کے معاملات کو سلجھاتی ہے بلکہ آخرت کی دنیا اور آخرت کی زندگی کی کامیابی کا راز بھی اسی کتاب میں چھپا ہے. یہ کتاب واضح طور پر بتا دیتی ہے کہ انسان کو کن اعمال کو اختیار کرنا چاہیے اور کن سے دور رہنا ہے. اس کتاب میں واضح ہے کہ ہمیں اس دنیا میں اور اس کے بعد جو دنیا آنے والی ہے اس دوران کن کن امتحانات سے گزرنا پڑے گا، اور یوں کہا جائے کہ یہ کتاب تمام انسانوں خواہ وہ مسلمان یا کافر سب کے لیے کامیابی اور ہدایت کا ذریعہ ہے. یہ اللہ کا کلام ہے اور اس کی ذمہ داری بھی خود اللہ تعالیٰ نے اٹھائی ہے. اللہ نے فرمایا کہ اس ذکر کو نازل کرنے والے ہم ہیں اور اس کی حفاظت کرنے والے بھی ہم ہی ہیں. اس لیے 1400 سال کا طویل عرصہ گزرنے کے بعد بھی یہ کتاب اپنے کسی ایک حرف کی تبدیلی کے بغیر آج تک اپنی اصل حالت میں موجود ہے اور یوں ہی تا قیامت یہ اپنی اصلی حالت میں موجود رہے گی. اور اگر کسی بدبخت نے قرآن کریم کی بے حرمتی کی کوشش بھی کی تو دنیا نے اس کا عبرتناک انجام بھی اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا. اگر ان واقعات کی بات کی جائے جن کا ویڈیو کے آغاز میں ذکر کیا گیا تھا تو ہوا کچھ یوں کہ بھارت میں ایک ماں قرآن کریم کی تلاوت کر رہی تھی. اس کی بیٹی نے ضد کی کہ جو کتاب آپ پڑھ رہی ہیں مجھے دے دیجیے. جس کتاب کی تلاوت میری ماں کر رہی ہے میں اسے دیکھنا چاہتی ہوں. ماں نے اپنی بیٹی کی حرکتوں سے واقف ہونے کے باعث اسے یہ کہہ کر منع کر دیا کہ تم یہ نہیں جانتی کہ اس کتاب کی عظمت کیا ہے، یہ کتنی عظیم اور مقدس کتاب ہے. تم اس کتاب کی بے حرمتی کرو گی، لہٰذا میں یہ کتاب ہرگز تمہیں نہیں دے سکتی. لیکن بیٹی کی ضد کے سامنے ماں کا دل پسیج گیا اور اس نے ہار مانتے ہوئے قرآن کریم کو اس لڑکی کے ہاتھ میں تھما دیا. اس لڑکی نے قرآن پاک کو غصے اور نفرت سے پکڑا اور نعوذ باللہ زمین پر پھینک دیا. اس لڑکی کا ایسا کرنا تھا کہ فوراً اللہ کا عذاب اسی وقت اس لڑکی پر اس کی ماں کے سامنے نازل ہوا اور وہ ایک عجیب الخلقت جانور میں تبدیل ہو گئی. اس شکل کا جانور نہ تو آج سے پہلے کسی نے دیکھا تھا اور نہ ہی کوئی اس کے متعلق جانتا تھا. اس ماں نے اپنی بیٹی کو لیا اور کئی اسپتالوں میں ڈاکٹروں کی منت کرتی رہی کہ میری بیٹی کو پہلے والی حالت میں واپس لے آؤ. لیکن ماہرین طب کا یہی کہنا تھا کہ طبی سائنس میں آج تک اس طرح کی کسی مخلوق کو نہیں دیکھا گیا اور نہ ہی اس کا کوئی علاج ہمارے پاس ممکن ہے. اسی طرح 1998 میں ترکی میں آنے والے زلزلے کے ایام تھے. ہر جانب تباہی اور بربادی کا منظر تھا. ترکی کے ساحل سمندر پر شراب اور شباب کی ایک محفل جاری تھی جس میں ترک فوج کے جرنیل اور ان کے ساتھ اسرائیلی اور امریکی فوجی افسران شامل تھے. ہر کوئی مست تھا اور نشے کی وادیوں میں گم تھا.
کسی کو اپنے ارد گرد ہونے والے تمام حالات کا کوئی ہوش نہیں تھا۔ اچانک ایک بدبخت جرنیل نے اپنے ماتحت کو قرآن لانے کا کہا اور نشے کی حالت میں حکم دیا کہ قرآن کو اس بے حیائی کی محفل میں لے آؤ جہاں یہودی عورتیں برہنہ ناچ رہی تھیں۔ ان کے جسم پر کوئی کپڑا نہیں تھا، بس ان کے ہاتھوں میں شراب کے مے خانے اور میکدے تھے۔ کہا گیا کہ قرآن کو پڑھو۔ فوجی ماتحت نے قرآن کی ایک آیت پڑھی تو اس کے افسر نے کہا کہ اس کا ترجمہ بھی پڑھو اور ہم سب کو اس کا ترجمہ سناؤ۔ اس ماتحت نے کہا کہ میں اس کی آیت کا ترجمہ نہیں جانتا، نہ تو میں نے ترجمہ پڑھا ہے اور نہ ہی میں قرآن کی تفسیر جانتا ہوں، میں صرف ناظرہ قرآن ہی پڑھ سکتا ہوں۔ اس بدبخت جرنیل نے اس ماتحت کے ہاتھوں سے قرآن کو چھینا، قرآن کے اوراق کو پھاڑا اور ناچنے والیوں کے قدموں میں پھینک دیا اور کہا کہ وہ اللہ کہاں ہے جس نے اعلان کیا تھا کہ اس ذکر کو ہم نے اتارا، اب وہ آئے اور اپنے اس کلام کو بے حرمتی سے بچا لے۔ وہ فوجی ماتحت جو قرآن کو لایا تھا یہ سارا منظر تو دیکھ رہا تھا، لیکن وہ اس کی تاب نہ لا سکا اور روتا ہوا اس بحری بیڑے سے باہر نکل گیا۔ وہ فوجی ماتحت بتاتا ہے کہ کچھ دور جا کر میں نے ایک آواز سنی اور جب پیچھے مڑ کر دیکھا تو سمندر میں ایک زوردار دھماکہ ہوا اور سمندر کی ایک بڑی لہر اٹھی جس نے اس بحری بیڑے کو تباہ و برباد کر دیا اور آج تک اس بحری بیڑے کا کوئی نشان نہیں ملا اور نہ ہی اس میں موجود افراد کی لاش مل سکی۔ بے شک اللہ رب العالمین ہر چیز پر قادر ہے اور وہ جب چاہتا ہے ظالموں سے انتقام لیتا ہے۔ بے شک اللہ قرآن کی بے حرمتی کرنے والوں کے لیے کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک پڑھنے اور اس کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے والا بنا دے۔ جب روز محشر ہم اللہ کے سامنے پیش ہوں تو قرآن خود رب کے حضور گواہی دے کہ اے اللہ تیرے یہ بندے تیرے احکامات جو میری صورت میں تو نے ان تک پہنچائے تھے اس پر من و ان سے عمل کرنے والے تھے۔ آمین۔ ڈیئر ویورز، امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ پسند آنے کی صورت میں لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور کومنٹ باکس میں ہمیں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کریں، اور ایسی ہی معلوماتی ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ ہی موجود بیل آئیکن کا بٹن بھی دبا دیں۔ شکریہ۔